السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور ان علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ حضرات گرامی قدر، کئی ایک خطبات جمعۃ المبارک سے حضور کی سیرت، حضور کی شان، حضور کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ بیان کیا گیا، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے اور قیامت کی دیواروں تک جاری و ساری رہے گا۔ دنیا کے بڑے بڑے مفکر، دنیا کے بڑے بڑے علماء، ادیب، خطیب حضور کی شان کو بیان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح سے شروع کیا تھا۔ قیامت قائم ہوگی تب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان اللہ رب العزت اس کو نمایاں کریں گے کہ جس روز اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات میں سے صرف حضور کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمائے گا، جس دن ساری کائنات میں، سب مخلوقات میں، سب انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ بہرحال یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ علماء کرام نے سیرت کے تحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ہم پر حقوق کیا کیا ہے، جن کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لمبی فہرست ہے۔ ایمان کے بعد، آپ کی رسالت تسلیم کرنے کے بعد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم ترین حق ہم پر
وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا جائے، آپ کا احترام کیا جائے۔ سورۃ الحجرات جس کا بنیادی موضوع ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب بتانا ہے، سورۃ الحجرات کی ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے آداب جو ہیں وہ بیان کیے۔ سورۃ الحجرات سے پہلے سورہ الفتح میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 صفات بیان کی۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا۔ یہ حضور کی صفات ہیں۔ کس لیے؟ فرمایا لتؤمنوا باللہ و رسولہ، اللہ پر ایمان رکھو اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو۔ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتعزروہ وتوقروہ، دین کے کام میں حضور کی مدد بھی کرو اور حضور کی عزت، حضور کا احترام، حضور کی توقیر بھی کرو۔ ایمان حضور پر رکھنے کے ساتھ ساتھ جب تک انسان کے دل میں حضور کا احترام، حضور کی عزت نہیں ہے، تب تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ایمان بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضور کی ذات، آپ کا معاملہ باقی لوگوں سے جدا ہے، باقی لوگوں سے الگ ہے۔ جس طرح حضور کی ذات باقی تمام مخلوقات سے جدا اور الگ ہے، اسی طرح حضور کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ باقی تمام مخلوقات سے الگ اور جدا ہے۔ 9 ہجری میں جہاں بہت سارے قبائل دارہ اسلام میں داخل ہوئے اور بارگاہ رسالت میں آ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک قبیلہ آیا حضور کی بارگاہ میں، حضور گھر تشریف فرما تھے، حضور گھر تشریف فرما تھے، وہ آ کر مسجد نبوی میں قیام کرتا ہے اور اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ حضور خود اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آئیں تو حضور کے ساتھ جو ہے ہم گفتگو کریں۔ باہر سے کھڑے ہو کر انہوں نے حضور کو آوازیں دینا شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا، محمد باہر آئیے، حضور کا نام لے کر۔ حالانکہ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں حضور کا نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ حضور کا اسم گرامی 4 مرتبہ ذکر ہوا ہے، لیکن 4 مرتبہ دوران خطاب اللہ رب العزت نے حضور کے نام کو ذکر کیا ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں اللہ نے حضور کو نام لے کر مخاطب نہیں کیا، حضور کا نام لے کر حضور کو بلایا نہیں ہے، حضور کو مخاطب نہیں کیا۔ جہاں بھی حضور کو خطاب کرنے کی ضرورت پیش آئی، جہاں بھی ضروری تھا کہ حضور کو حکم دیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی کسی نہ کسی صفت کا ذکر کر کے حضور سے خطاب کیا، نام لے کر خطاب نہیں کیا۔ اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے، جس طرح ہمارے معاشرے میں، حالانکہ یہ مثال بنتی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کہاں حضور کی ذات اور کہاں یہ مثال کوئی تک نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ہمارے معاشرے میں ایک بیوی اپنے خاوند کا نام لے کر مخاطب کرے، اس کو بلائے، ذرا معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ شرعی مسئلہ کوئی نہیں ہے، حالانکہ شرعی مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن اگر وہ نام لے کر مخاطب کرے، نام لے کر بلائے تو ذرا معیوب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح آج کے دور کی بات نہیں ہے، آج وہ عزت، وہ احترام، یا سمجھ لیں وہ طور طریقے، وہ رسم رواج نہیں رہے۔ آج سربراہ مملکت کو لوگ اس کا نام تو دور کی بات ہے، اس کے کسی گرے سے گرے ہوئے وصف سے بھی پکار لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ ان کی ساکھ ہی اس طرح کی ہے، ان کی اوقات ہی اس طرح کی ہے۔ لوگ نام لے کر بھی نہیں پکارتے بلکہ کسی اور ہی نام سے پکارتے ہیں، تو کوئی سمجھا نہیں جاتا۔ لیکن پہلے دور کی بات ہے کہ جب بادشاہوں کو ان کے نام سے ان کی رعایا نہیں پکارا کرتی تھی، کس لیے؟ تاکہ بادشاہ کی شان میں کمی واقع نہ ہو،
بادشاہ کا بے ادبی نہ ہو، اس لیے بادشاہ سلامت کا نام لے کر نہیں پکارا جاتا تھا، کسی نہ کسی اس کے وصف سے، کسی نہ کسی اس کی صفت کے ساتھ اس کو پکارا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں ذرا نقطہ نوٹ کیجئے گا، اللہ نے حضور کے ادب، حضور کے مقام کا خیال کس حد تک رکھا ہے کہ خود بھی قرآن مجید میں حضور کو نام لے کر نہیں پکارا، حضور کو حضور کی صفات سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کوئی نہ کوئی صفت لے کر حضور کو مخاطب کیا جہاں ضروری تھا۔ حضور کی ذات کا لحاظ اللہ نے اس حد تک رکھا ہے کہ حضور کو حضور کے نام سے نہیں پکارا۔ اللہ کی ذات سے بڑی تو ذات کوئی نہیں، یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کر لیجئے گا، اللہ کی ذات سے بڑی ذات کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے نام ہیں، بڑے اچھے اچھے اللہ کے نام ہیں، جس نام سے چاہو اللہ کو پکار لو۔ ہم یا اللہ بھی کہہ کر اللہ کو پکار لیتے ہیں، یا رحمان بھی کہہ کر پکار لیتے ہیں اللہ کو، کیونکہ یہ چلے رحمان، رحیم، رزاق، وہاب، یہ ساری اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے صفاتی نام ہیں، لیکن یہ اللہ، لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اس ذاتی نام سے بھی ہم اللہ کو پکاریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں لوگوں نے کہا یا محمد، حضور کا ذاتی نام محمد ہے، میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، حضور کا ذاتی نام لے کر پکارا کہ محمد باہر آئیے، اللہ کو گوارا نہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات کا ابتدائی رکوع ہی حضور کے آداب پہ نازل فرما دیا کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کی بارگاہ میں جانا ہے تو کس انداز میں جانا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا، یہ حضور کا ادب ہے۔ آگے مت بڑھنا سے کیا مراد ہے کہ حضور جا رہے ہیں آگے نہیں جانا، لشکر جاتا تھا، جنگیں ہوتی تھی، صحابہ آگے ہوتے تھے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مطلب یہ ہے کہ جہاں حضور کی بات آ جائے، جہاں حضور کا کوئی حکم آ جائے، اس کے مقابلے میں میری، آپ کی، کسی بڑے کی، کسی چھوٹے کی کوئی رائے، کوئی بات، کوئی قول، کوئی فعل، کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتا، کچھ بھی دلیل نہیں رکھتا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہوتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتے ہوئے اپنی بات پیش کرو گے تو گویا تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اس کے بعد کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے کہ اپنی آوازوں کو بھی حضور کی بارگاہ میں پست کر لو، جھکا لو، نیچا کر لو۔ لا ترفعوا، نہ بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، یہ ادب ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یہ ادب ہے۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر بڑے دھیمے انداز میں، بڑے آہستہ انداز میں گفتگو کرو۔ جس طرح ہماری مجلس میں، ہماری محفل میں اگر کوئی بڑا، جس کو ہم عظمت دے رہے ہیں، جس کو ہم توقیر دے رہے ہیں، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی شخصیت ہوتا ہے، اس کی موجودگی میں ہم آواز کو ذرا پست رکھتے ہیں، بڑا دھیما بولتے ہیں، لیکن کائنات کی سب سے عظیم ہستی حضور کی ذات ہے، فرمایا حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو آہستہ رکھو، یہ حضور کا ادب ہے۔ اللہ اکبر۔ دربار رسالت کے خطیب ثابت بن قیس، یہ دربار رسالت کے خطیب ہیں، قدرتاً آواز بلند ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کئی دن حضور کی بارگاہ میں تشریف نہیں لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا پتہ کیجئے ثابت آ کیوں نہیں رہے؟ صحابہ گئے، دیکھا کہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضور نے، صحابہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ صحابہ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگے قرآن مجید میں اللہ کا یہ حکم نازل ہوا ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، میری تو آواز ہی بلند ہے۔
نہ چاہتے ہوئے بھی حضور کی بارگاہ میں میری آواز بلند ہو جاتی ہے، میں نے بہتر سمجھا ہے کہ گھر بیٹھ جاؤں۔ کیوں؟ صحابی کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو۔ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی نبی کو اس طرح پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں علم نہ ہو۔ یہ نقطہ جو ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں علم نہ ہو، میں بھی سمجھاتا ہوں۔ تو ثابت بن قیس گھر بیٹھ کے کہا کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، اس لیے میں حضور کی بارگاہ میں نہیں جا رہا۔ صحابہ نے آ کر حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ اس وجہ سے نہیں آ رہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو خوشخبری دے جو کہ تم ان میں سے شامل نہیں ہو۔ اس کے بعد وہ حضور کی بارگاہ میں آنا شروع ہوئے، اور پھر بھی کوشش کرتے کہ اپنی آواز کو خاموش ہی رکھیں، آہستہ ہی رکھیں، حضور کی آواز سے کہیں بلند نہ ہو جائے۔ اور آج بھی یہ حکم اسی طرح موجود ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ آج بھی روضہ رسول پر جائیں، اگر اللہ رب العزت توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر روضہ رسول پہ جائیں تو آج بھی بادب آہستہ آواز میں گفتگو کریں، بالکل دھیمی آواز میں گفتگو کریں، یہ حضور کی ذات کا ادب۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں 2 شخصوں کو اونچی اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے طائف سے آئے، بنو ثقیف سے تعلق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہاں کے مقامی ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ تمہیں اس بات کا لحاظ نہیں کہ یہاں لیٹے کون ہیں، یہاں تشریف فرما کون ہیں، اور تم اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہو۔ تو یہ حکم آج بھی موجود ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں، روضہ رسول پر حاضری ہو، آواز آہستہ ہو، وہاں بلند آواز سے بولنا حضور کی ذات کی بے ادبی ہے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے حضور کو نہیں پکارنا۔ آپس میں ہم ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہیں۔ یہ جو قبیلہ آیا تھا بدوؤں کا، انہوں نے بھی اسی طرح کیا، حضور کا نام لے کر حضور کو پکارا، تو اللہ نے فرمایا کہ آئندہ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو حضور کو نہیں پکارنا ہے۔ یہ حضور کے ادب کے خلاف ہے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں علم بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر، کمال جائیں اللہ کی اس بات پر، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں علم بھی نہ ہو۔ یہ اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ یہ اللہ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ ذرا رک کر سوچنا ہے۔ ایک ہی نقطہ سمجھ لیں، میرا خطبہ پورا ہے، ایک ہی نقطہ سمجھ لیں۔ اللہ نے یہ کیوں بیان فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں علم بھی نہ ہو؟ میں نے پہلے بات عرض کی ہے کہ اللہ نے حضور کے لیے جو ادب، حضور کے لیے جو ایک قانون رکھا ہے، اپنی ذات کے لیے بھی نہیں رکھا۔ حضور کا نام لے کر خود نہیں پکارا، اور لوگوں کو بھی حکم دے دیا کہ حضور کا نام لے کر جس طرح ہم ایک دوسرے کو پکارتے ہیں تم نے نہیں پکارنا۔ حالانکہ اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ کے بڑے نام ہیں، جس نام سے چاہو پکار لو، یا اللہ کہہ لو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن حضور کو پکارنا ہے تو یا محمد کہہ کے تم نے نہیں پکارنا، حضور کے ادب کا خیال رکھنا ہے۔ یہ اللہ نے خیال رکھا ہے حضور کے ادب کا۔ تو یہاں فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں علم بھی نہ ہو، تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ حضرات گرامی قدر، بڑی سخت آیت ہے، ذرا سمجھیے گا۔ اللہ بار بار موقع دیتا ہے، انسان سے گناہ ہوا ہے، انسان توبہ کر لے، انسان سے گناہ ہوا ہے توبہ کر لے، گناہ ہوا ہے توبہ کر لے۔ یہاں تک کہ اللہ نے قرآن مجید میں 2 جگہ بشارت دے دی کہ سب گناہ لے کر آ جاؤ، شرک نہ ہوا تو میں معاف کر دوں گا، میری مرضی ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ اور اللہ رب العزت توبہ سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کے حضور معافی مانگتا ہے، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو بیان کی ہیں، آپ نے سنی ہیں۔ اللہ بار بار موقع دیتا ہے، لیکن حضور کا بے ادب، حضور کا جو گستاخ ہے، اللہ رب العزت اس کو موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، اللہ کی ذات اس کو توبہ کی موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں علم بھی نہ ہو۔ علم ہو گیا کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، انسان توبہ کر سکتا ہے۔ اور جس شخص کو علم ہی نہیں کہ میرے اعمال تباہ ہو چکے ہیں، وہ توبہ کہاں کرے گا؟ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ جس شخص کو علم ہی نہیں کہ میرے اعمال ضائع ہو چکے ہیں،
وہ توبہ کہاں کرے گا؟ توبہ تو وہ کرے گا جس کو احساس ہوگا مجھ سے غلطی ہوگی۔ تو ذات رسالت مآب کا ادب یہ ہے کہ حضور کا جو بے ادب ہے، حضور کا جو گستاخ ہے، جس کو حضور کے ادب کا لحاظ نہیں، پاس نہیں، اللہ رب العزت اس کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ کیوں اللہ نے فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت بے ادب کو پھر موقع بھی نہیں دیتا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، حضور کے جتنے بھی دشمن ہیں ان سب دشمنوں میں انجام انہی کا برا ہوا ہے کہ جو حضور کے گستاخ اور بے ادب تھے۔ ٹھیک ہے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مر گئے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو حضور کے بے ادب تھے، جو حضور کے گستاخ تھے، اللہ رب العزت نے ان کو توبہ کا موقع بھی نہیں دیا، وہ ایسے ہی مرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے حضور کے ادب کا کیا خیال رکھا ہے، تاریخ ایک سے ایک بڑھ کر۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ نماز پڑھا رہے ہیں حضور کی موجودگی میں۔ حضور ایک قبیلے کے ہاں، بنی عمر بن عوف، ان کے ہاں سلو کروانے گئے ہیں، احادیث میں بہت زیادہ یہ حدیث ملتی ہے، ان کے ہاں سلو کروانے گئے، آپس میں کوئی معاملہ تھا، مؤذن آیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ اگر آپ نماز پڑھائیں، نماز کا وقت جا رہا ہے، نماز پڑھائیں تو میں اقامت کہوں، چونکہ نبی پاک مدینہ میں موجود نہیں تھے، قبیلے میں گئے ہوئے تو ان کی صلح کروانے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ٹھیک ہے میں نماز پڑھاتا ہوں، تم اقامت کہو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی روایت۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، صحابہ نے تالیاں بجانا شروع کر دی، صحابہ نے کیا کیا؟ تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نماز میں اتنے مشغول ہیں، اللہ سے لو لگائی ہوئے، پیچھے کچھ نہیں پتہ چل رہا کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوں سے آگے نکل کر حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ رسول پاک یہاں تشریف فرما ہیں، پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، مصلی سے نیچے اتر گئے۔ حضور نے اشارہ کیا کھڑے رہو، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جا کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ ادب بتانے لگا ہوں، ادب۔ صف میں کھڑے ہو گئے، سلام پھیرا، حضور نے امامت کروائی، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ابو بکر سے کہا ابو بکر جب میں نے کہا تھا تو پھر کھڑے کیوں نہیں رہے؟ جب میں نے کہا تھا پھر کھڑے کیوں نہیں رہے؟ آگے سے جواب سنیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہا قحافہ کے بیٹے کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ حضور کی موجودگی میں حضور کے برابر کھڑا ہو جائے۔ اپنا نام بھی نہیں لیا، اپنا نام بھی نہیں لیا، کہا ابو قحافہ کے بیٹے کے یہ لائق نہیں ہے کہ حضور کے برابر کھڑا ہو جائے، یا رسول اللہ اس لیے میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ صحابہ سے پوچھا کہ تم نے تالیاں کیوں بجائی ہیں؟ آئندہ اگر نماز میں کوئی مسئلہ ہو تو سبحان اللہ کہہ لیا کرو، یہ ادب ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے یہی جا کر قریش سے کہا تھا کہ حضور سے لڑائی نہ کرو، حضور سے جنگ نہ کرو، جو وفادار، جو وفا شعار حضور کے غلام میں نے دیکھے ہیں کائنات میں کسی بادشاہ کو میسر نہیں ہوئے۔ حضور بولتے ہیں تو خاموشی چھا جاتی ہے، حضور تھوکتے ہیں تو وہ تھوک تلیوں پہ اٹھا لیتے ہیں، حضور وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ یہ صحابہ کا ادب تھا، یہ صحابہ کا ادب تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی نے کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہو تو کئی جگہ یہ چیز ذکر کی گئی ہے۔ حضور نے کچھ پوچھا صحابہ کرام سے کہ اس بارے میں بتاؤ، صحابہ آگے سے کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے۔ کئی دفعہ حضور نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے، صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے۔ بسا اوقات عربی کے کسی لفظ کے بارے میں پوچھا، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا تھا، لیکن آگے سے کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے۔ کیا مطلب ہے؟ ادب ہے، ادب ہے۔ کس کائنات میں علم کا منبع اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات نے جو علم اپنے نبی، اپنے پیغمبر حضور کو سکھایا ہے، کائنات میں کسی اور کو نہیں سکھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کو سکھا دیا، آپ کو سکھا دیا، خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا۔ تو علم کے منبع کی موجودگی میں صحابہ کرام کبھی جرت نہیں کر سکتے تھے کہ حضور کی موجودگی میں اپنی رائے دیں، اپنا مسئلہ بیان کریں۔ حضور پوچھتے آگے کہتے اللہ و رسول عالم، یہ ادب کی انتہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہمارے لیے بھی سبق ہے۔
شریعت کا کوئی مسئلہ امام سے کوئی پوچھ کر دکھائے، ماشاءاللہ امام تو ابھی چپ ہوتا ہے، مقتدی پہلے فتویٰ دینے شروع کر دیتے. یہ ہمارے اہل حدیثوں میں ذرا زیادہ ہی ہے ماشاءاللہ. اہل حدیث جس کو بھی پوچھ لیں عالم ہی ہے ماشاءاللہ، اللہ خیر رکھے. تو یہ ادب صحابہ کا دیکھ لیں، بغیر علم کے فتویٰ، بغیر علم کے مسئلہ بتانا، اس کا بہت بڑا جرم ہے. صحابہ کو علم بھی ہوتا تھا، خاموش رہ جاتے تھے. اور آج بھی علماء کے پاس اگر بیٹھیں تو علم ہوتا بھی ہے، بڑے عالم کی موجودگی میں بولتے نہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے علماء اکرام میں سے. ہم اساتذہ سے پڑھتے، کوئی مسئلہ پوچھتے، بڑے شیخ موجود ہوتے، وہ خاموش رہتے، کہتے ان سے پوچھ لیں. یہ ادب ہے. آگے تشریف لے آئیں، آگے تشریف. بہرحال یہ صحابہ اکرام کا ادب ہے. حضور کی موجودگی میں علم بھی ہوتا تو کہتے اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے. یہ ادب ہے. اللہ اکبر. میلاد کی بات کر لیں، حضور کی پیدائش کی بات کر لیں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے میلاد النبی کے نام سے ایک عنوان قائم کیا ہے، ما جاء باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میلاد کا مطلب ہے پیدائش. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ پیدائش. ایسے ہی بلا وجہ ہم پہ الزام ٹھوک دیتے ہیں کہ یہ میلاد کو نہیں مانتے. ہو بھائی میلاد کو مانتے ہیں ہم. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ پیدائش. ہم مسلمان تو دور کی بات ہے، کائنات کا بدترین کافر بھی حضور کے میلاد کو مانتا ہے. یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. کائنات کا بدترین کافر بھی حضور کے میلاد کو مانتا ہے، انکار نہیں کرتا. حضور کے میلاد کو ماننا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ابو لہب نے بھی میلاد ماننا تھا حضور کا. ابو لہب نے بھی حضور کے میلاد کو مانا تھا. ابھی اس کی بات میں بعد میں کرتا ہوں. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا اور اس کے بعد ایک صحابی کا کول نوٹ کیا. صحابی کہتے ہیں، کسی نے پوچھا حضور بڑے ہیں یا تم بڑے ہو؟ حضور بڑے ہیں یا تم بڑے ہو؟ آگے ادب کا لحاظ رکھا جو صحابی نے، وہ ذرا سن لیجئے. کہنے لگے ہوا اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد. اللہ اکبر. کہا بڑے تو حضور ہی ہیں لیکن میری پیدائش ذرا پہلے ہو گئی ہے. یہ ادب ہے. کہا بڑے تو حضور ہی ہیں، بڑے تو حضور ہی ہیں. حالانکہ مسئلہ یہ ہے، ذرا مسئلہ سمجھ لیجئے فقہ کا. مسئلہ یہ ہے کہ جو پوچھنے والے کی مراد ہوتی ہے جواب اسی میں دیا جاتا ہے. پوچھنے والے کی مراد عمر کے بارے میں تھی. اگر صحابی رسول کہہ بھی دیتے کہ میں بڑا ہوں تو مراد یہ تھی کہ میری عمر بڑی ہے. مسئلہ کوئی نہیں تھا. مسئلہ کوئی نہیں تھا. جو پوچھنے والے کی مراد ہوتی ہے اسی مراد میں جواب دیا جائے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. پوچھنے والے کی مراد یہ تھی کہ حضور بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں، مطلب عمر کے لحاظ سے. اگر صحابی کہہ بھی دیتے کہ میں بڑا ہوں، مطلب عمر میں بڑا ہوں، تو کوئی مذائقہ نہیں تھا، بے ادبی نہیں تھی. لیکن ادب کا خیال اس حد تک رکھا، کہا حضور کی ذات بڑی ہے، میں ذرا پیدائش میں پہلے ہوں، میری پیدائش پہلے ہوئی. یہ ادب ہے. یہ صحابہ اکرام کا ادب ہے. اللہ اکبر. کوئی ایک واقعہ، ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ، ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ کہ صحابہ نے حضور کے ادب کو کس حد تک رکھا. جو میں نے بات عرض کی ہے اسی میں بات ختم کرتا ہوں، ٹائم ہر جمعے ذرا بڑھ جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے بے ادبوں کو موقع نہیں دیا توبہ کا. حضور کے گستاخوں کو اللہ نے موقع نہیں دیا توبہ کا. میلاد کی بات کر رہا ہوں نا. کہتے میلاد نہیں مانتے، میلاد مانتے. میلاد کا مطلب پیدائش ہے. میلاد ابو لہب نے ماننا تھا تو خوشی میں اس نے لونڈی آزاد کی تھی. ماننا تھا تو خوشی میں اس نے لونڈی آزاد کی تھی. لیکن جب حضور پر ایمان کی بات آئی، حضور کے ادب کی بات آئی، حضور کی عزت کی بات آئی، اس کے ذہن میں یہ خناس بیٹھ گیا کہ میں تو بڑا سردار ہوں قبیلے کا، میں اپنے بھتیجے کے پیچھے لگوں. حضور کی گستاخی پہ اتر آیا، گستاخی پہ اتر آیا حضور. استغفر اللہ. پوری صورت اللہ نے اس خاندان کے عبرتناک انجام پر نازل فرما دی. پوری صورت تبت یدا ابی لہب. حالانکہ ہر صورت قرآن مجید کی مختلف موضوع ہیں، چھوٹی سی چھوٹی صورت مختلف موضوع رکھتی ہے، 1 2 3، لیکن یہ پوری صورت اللہ نے اس خاندان کے عبرتناک انجام پر نازل فرما دی. چاچا ہے، سگا چاچا ہے حضور کا، لیکن گستاخی پہ آیا تھا. تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، یہ کہا تھا حضور کو. اللہ نے پہلے ہی خوشخبری دے دی تھی حضور کو، ان نشانیہ کا هو الابتر. حضور گھبرانا نہیں ہے.
آپ کی نورینہ اولاد فوت ہوئی ہے، یہ بغلیں بجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ حضور کا نام لیوا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ ان نشانیہ کا ہوا لبتر، حضور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان نشانیہ کا ہوا لبتر، آپ کا جو دشمن ہوگا، آپ کا جو گستاخ ہوگا، وہ بے نام و نشان مرے گا، بے نام و نشان مرے گا۔ بڑے قصے ہیں، اسی ابو لہب کی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے 2 بیٹوں کی طرف حضور کی 2 بیٹیاں بیاہی ہوئی تھیں، حسد میں آ کر، بغض میں آ کر، مخالفت میں آ کر اس نے طلاق دلوا دی۔ استغفر اللہ، اس میں عتیبہ جو بیٹا تھا ابو لہب کا، اس نے تو حضور کے منہ پہ تھوک بھی دیا تھا، حضور کے منہ پہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چاند پہ تھوک تو اپنے منہ پہ آتا ہے، حضور کو کیا فرق تھا، تھوکنے کی کوشش کی تھی اس نے۔ حضور نے فرمایا اللہ جنگل کے درندوں میں سے ایک درندہ اس پر مسلط کر دے۔ تجارت کے لیے شام گیا، رات ہوئی، سونے کا وقت ہوا، بات یاد آ گئی کہ حضور نے مجھے دھمکی دی ہے، میرے لیے بد دعا کی ہے۔ یقین اتنا ہے کہ اس زبان سے نکلی ہوئی بات غلط تو نہیں ہوگی۔ سارے قبیلے کو ارد گرد سلایا، خود درمیان میں سویا کہ خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بچا تو لو۔ لیکن اللہ کی کرنی کیسی ہوئی، جنگل کا ایک درندہ آ کر اس کو چیر پاڑ کر وہ چلا گیا۔ درندے کا رزق بن گیا، اب گستاخ جو ہے حضور کا گستاخ درندے کا رزق بن گیا۔ ان نشانیہ کا ہوا لبتر، حضور کا دشمن بے نام و نشان مرے گا۔ حالانکہ ابو لہب کا انجام تو آپ نے سنا ہے، اس کی بیوی کا انجام سنا ہے، اس کے 2 بیٹوں کا انجام سنا ہے۔ قدرت کا نظام دیکھیے، قدرت کا نظام دیکھیے کہ ابو لہب کی اولاد مسلمان بھی ہوئی تھی، عقبہ اور موقب اس کے 2 بیٹے یہ مسلمان بھی ہوئے تھے، اس کی ایک بیٹی درہ یہ مسلمان بھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی یہ بے نام و نشان رہا ہے۔ ابو جہل کی بات کر لیں، اکرمہ مسلمان ہو گیا تھا، ختم نبوت کے لیے اس نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، لیکن ابو جہل آج بھی بے نام و نشان ہے۔ آج کوئی بھی نسب نامہ جوڑے گا، حضرت فاطمہ سے جوڑے گا، حضرت علی سے جوڑے گا، حضرت عباس سے جوڑے گا، دیگر قریشیوں سے جوڑے گا، لیکن آج بھی آپ کو ابو لہب کی طرف منسوب ہونے والا کوئی نہیں ملے گا، ابو جہل کی طرف منسوب ہونے والا کوئی نہیں ملے گا، حالانکہ حضور کا خاندان ہے، حالانکہ قریش کا خاندان ہے، سردار تھے، لیکن اس کے باوجود روئے زمین پہ چھان ماریے کوئی ایک شخص نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں، حالانکہ اس کی اولاد مسلمان بھی ہوئی تھی۔ عقبہ اور موقب اس نے تو حنین کے مقام پر حضور کے لیے کتنا کارنامہ سر انجام دیا تھا، حضور کو بچاتے بچاتے اپنی آنکھ ضائع کروا بیٹھا تھا ابو لہب کا بیٹا، لیکن آج تک آپ کو یہ کوئی نہیں ملے گا جو کہے گا کہ میں اس کی اولاد میں سے ہوں۔ اللہ نے ان گستاخوں کو بے نام و نشان کر کے چھوڑا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ گستاخ تھے حضور کے۔ اس لیے مسلمان، یہ ذہن میں رکھیے، مسلمان گناہ گار ہو سکتا ہے، بے ادب نہیں ہو سکتا، گناہ گار ہو سکتا ہے، بے ادب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ خطبہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ سارے بے ادب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں خطبہ دے رہا ہوں، ڈرانا مقصد ہے۔ اکثر اوقات ہم گفتگو کرتے ہوئے یا کسی سے بحث مباحثہ کرتے ہوئے جو ذہن کو حدیث نہ تسلیم کرے، کہہ دیتے ہیں میں نے تو نہیں پڑھی یار، پتہ نہیں ہے یار، ایسی اوٹ پٹانگ جواب دے دیتے ہیں۔ ڈر جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے کہ ذات کس کی بات کر رہے ہیں، علم نہیں ہے خاموش ہو جائیں، سر جھکا لیں، یہی حضور کا ادب ہے۔ اتنی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ حضور کی حدیث سن کر آپ یہ کہیں کہ نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ ہے، آگے سے جواب دینا شروع کر دیں۔ اتنی جرت مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے۔ حضور کا حکم ہے تو بس ٹھیک ہے، خاموش ہو جائیں۔ ہاں تحقیق کرنی ہے تو کریں، 100 بسم اللہ کریں، لیکن اس میں آگے سے جواب نہ دیں، آگے اڑ نہ جائیں، اس کی بلا وجہ تعویلیں نہ شروع کر دیں، صرف اس لیے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کے رسم و رواج کے خلاف ہے اس لیے ہم مان نہیں رہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ حضور کی بات ہوتے ہوئے اپنی بات کو ذرا برابر بھی ترجیح نہ دو، ذرا برابر بھی۔ ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہماری اوقات ہی کیا ہے، حضور کی بات کے آگے اپنی بات، یہ حضور کا ادب، یہ حضور کا ادب ہے۔ صحابہ کرام کوئی حدیث بیان کی جاتی اسی وقت خاموش ہو جاتے۔ پچھلے جمعے میں نے بیان کیا تھا
کہ عمر فاروق نے کہا کہ میں سر تن سے جدا کر دوں گا، جس نے کہا حضور فوت ہو گئے، ابو بکر صدیق نے قرآن کی آیت پڑھی، عمر فاروق خاموش ہو گئے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ یہ کوئی ادب نہیں ہے کہ نعرے بڑے بڑے لگاتے پھریں، بڑے بڑے دعوے کرتے پھریں کہ ہم عاشق رسول ہیں، جب عمل کی بات آئے، جب ماننے کی بات آئے تو پھر وہی آباء و اجداد کے رسم و رواج، وہی خاندان کنبے قبیلے کے رسم و رواج، وہی علاقے معاشرے کی رسوم، وہ آگے نہ۔ یہ ادب نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ حضور کی بات آ گئی ہے بس ٹھیک ہے، کسی کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ والدین سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں ہے، حضور کی ذات کے بعد، صحابہ کے بعد والدین سے بڑھ کر کسی کا حق، والدین سے بڑھ کر کسی کا حق۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں والدین بھی حکم دے، شریعت کہتی ہے ماننا نہیں ہے، شریعت کہتی ہے ماننا نہیں ہے۔ جب والدین بھی خلاف شریعت حکم دیں تو نہیں ماننا، یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ کئی ایک چیزیں ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر موقع پہ ہر لحاظ سے حضور کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، حضور کی بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ مسئلے کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں بے ادب ہے، یہ مولویوں کے پیچھے نہ جائیں، مولویوں کے پیچھے نہ جائیں۔ اہل حدیث کہتا ہے کہ یہ سب گستاخ ہیں، سب بے ادب ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اہل حدیث سب بے ادب ہیں، دیوبندی کہتے ہیں یہ سارے ان کے پیچھے نہ جائیں، یہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کے پیچھے۔ بڑے علماء کی بات نہیں کر رہا، وہ نہیں بات کرتے، یہ چھوٹے چھوٹے کی بات۔ کون گستاخ ہے؟ میں نے ایک جمعہ پڑھایا تو کہ بھائی شمس نے پوچھا تھا مجھ سے کہ گستاخ رسول کو قتل کرنا یا اس طرح جو حضور کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو قتل کرنا، یہ کہ میں نے کہا چلیں کبھی موقع ملا تو میں اس کو کلیئر کر دوں گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، سزا جو ہے یہ ریاست کا حق ہے، انڈیویجول کسی کا حق نہیں ہے۔ میں آپ خود ہی ڈیسائیڈ کر کے فلاں گستاخ ہے